بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پیوٹن سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، صدر جو بائیڈن۔ احمد آباد انڈیا میں 38 مسلمانوں کو سزائے موت۔ خواتین کے لیے مدینہ منورہ دنیا کا محفوظ ترین شہر قرار۔ شکریہ عمران خان بل گیٹس کا ٹویٹ۔ بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف کویت میں بھی احتجاج۔ جو لوگ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان پر گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے، فواد چودھری۔ بھارتی پارلیمنٹ کے آدھے سے زائد ارکان مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں، وزیر اعظم سنگاپور۔ لیکچرار نے حجاب اتارنے کی بجائے استعفیٰ دے دیا۔ انڈیا میں شادی کی تقریب کے دوران 13 خواتین جان سے گئیں۔ پنجاب کے مشہور کردار ملنگی نے پھانسی سے پہلے دوست کو تلاوت کرنے سے کیوں منع کیا؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہا ہے کہ روس کچھ دنوں میں یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے اور حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا روس کے صدر پیوٹن سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرائن تنازع اب بھی سفارتی ذرائع سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پیوٹن سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ روس نے اپنی افواج کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ مزید فوجیوں کو آگے بڑھا دیا ہے۔ روس حملے کا بہانہ بنانے کے لیے چھوٹے فلیگ آپریشن میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس واضح اشارے موجود ہیں کہ روس حملے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو نے بھی کہا ہے کہ روس یوکرائن پر بنا کسی وارننگ کے نہایت مختصر وقت میں حملہ کر سکتا ہے۔ روس کی اس حوالے سے تیاری بھرپور ہے اور وہ مختصر وقت میں حملے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کی تیاری بہت ہی خطرناک ہے۔ انڈیا کے شہر احمد آباد میں ایک خصوصی عدالت نے 2008 میں ہوئی تخریب کاری میں ملوث 49 میں سے 38 افراد کو سزائے موت سنا دی۔ سزا یافتہ تمام افراد کو سازش کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 80 افراد پر الزام تھا، تاہم بری صرف 28 ہوئے۔ مغربی ریاست گجرات کے کاروباری گڑھ میں سال 2008 میں ہونے والی کارروائی میں مارکیٹوں، بسوں اور دیگر جگہوں پر 56 افراد مارے گئے تھے۔ خود کو مجاہدین کہنے والے ایک گروپ نے ان کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کہا تھا کہ یہ 2002 میں گجرات میں ہونے والی کشیدگی کے بدلے میں کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 1000 افراد مارے گئے تھے۔ تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے مدینہ منورہ دنیا کا محفوظ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی ادارے انشور مائی ٹرپ نے دنیا بھر سے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے محفوظ ترین شہر کی فہرست جاری کر دی ہے۔ مدینہ منورہ میں جرائم کی شرح انتہائی کم ہے۔ فہرست میں دوسرے نمبر پر تھائی لینڈ کا شہر چیانگ مائی، تیسرے نمبر پر دبئی، چوتھے نمبر پر جاپان کا شہر کیوٹو شامل ہے، جبکہ فرانس کے دارالحکومت پیرس کو خواتین کے لیے سب سے کم محفوظ شہر قرار دیا گیا ہے۔ ادارے نے اپنی تحقیق میں رات کے وقت تنہا خواتین کا سفر کرنا، پرامن طریقے سے گھومنا پھرنا، جرائم کی شرح کم ہونا اور دوسرے لوگوں سے تعاون اور احترام حاصل کرنے کی بنیاد پر فہرست تیار کی ہے۔ معروف ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بل گیٹس نے ٹوئٹر پر دورہ پاکستان کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران ملک میں پولیو کے حوالے سے ہونے والی نتیجہ خیز بات چیت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بل گیٹس نے لکھا، عمران خان شکریہ۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے کر سب سے بڑی غلطی کی۔ نواز شریف کی کبھی ایک بیماری تو کبھی دوسری بیماری میں مبتلا ہونے کی باتیں سامنے آئی۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی بات ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ شاید نواز شریف آج گئے یا کل۔
لیکن ایسا نہ ہوا۔ دراصل ہم نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے کر سب سے بڑی غلطی کی۔ کویت میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کویت میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھارت کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بھارتی ریاست کرناٹک میں اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کے دوران پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مسکان کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ یاد رہے دوستو کہ 8 فروری کو بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک باحجاب مسلمان طالبہ کو ہندوؤں کے ایک گروپ کی جانب سے ہراساں کیے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک طالبہ جیسے ہی کالج پہنچتی ہے تو وہاں موجود ہندو اس کے قریب آ کر اسے ہراساں کرتے ہیں۔ تنہا طالبہ بلا خوف و خطر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے اپنے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ بھارت میں باحجاب طالبات کے ساتھ ہراسانی اور امتیازی سلوک کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جو لوگ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان پر گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے۔ شہباز شریف نے آج عدالت میں کہا کہ جو کاپیاں دی وہ پڑھی نہیں جا رہی، سیاہی ٹھیک نہیں ہے، چارج فریم پڑھا نہیں جا رہا۔ شہباز شریف کو کاپیاں پڑھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑی۔ اس طرح کے حربے اختیار کر کے یہ احتساب کے عمل سے بچ نہیں سکتے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن والے عمران خان کو چیلنج کرتے ہیں اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مارچ والوں سے مارچ کیا واک بھی نہیں ہونی۔ مولانا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے بچے لانگ مارچ کامیاب کروائیں گے اور بچے اکٹھے کر کے یہ لوگ حکومت بدل دیں گے۔ حکومتیں ایسے نہیں بدلتی، نظریہ دینا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد تحریک لائیں گے، ان پر تو اپنے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے۔ مریم نواز بھی عدالتوں کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے۔ ان عوام کے پیسے چوری کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ یہ پہلے عوام کا پیسہ لیں اور پھر سیاست کریں۔ یہ لوگ عوام کے مجرم ہیں۔ بلاول بھٹو کی سیاست ختم ہو چکی۔ بلاول بھٹو اور مریم صفدر صرف میئر کا انتخاب لڑ کر دکھا دیں۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لی شین لا کا کہنا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے آدھے سے زیادہ ارکان مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ سنگاپور کی پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر اعظم لی شین لا نے کہا کہ آج نہرو کا بھارت ایسا ہو چکا ہے کہ جہاں کی اسمبلی کے آدھے ارکان کا ریکارڈ مجرمانہ ہے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعدد ارکان اسمبلی کے خلاف زیادتی تک کے مقدمے درج ہیں، جبکہ بھارت میں صرف ابتدا میں جمہوریت تھی لیکن اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجرمانہ اور خلاف قانون سرگرمیوں کی جانب سے آنکھیں بند رکھی گئیں، جس کے باعث یہ ہوا۔ بھارت میں خاتون کالج لیکچرار نے حجاب اتارنے سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں انگلش ڈپارٹمنٹ کی خاتون لیکچرار کو حجاب اتارنے کا حکم دیا گیا، جس کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے لیکچرار نے استعفیٰ دینے کو اہمیت دی اور فوری طور پر نوکری چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کالج لیکچرار چاندنی نے پرنسپل کو دیے گئے استعفے میں کہا کہ حجاب اتارنے کے حکم سے میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور میں حجاب پر پابندی کے غیر جمہوری اقدام کی مذمت کرتی ہوں۔ شمالی انڈیا میں شادی کی تقریبات کے دوران 13 خواتین اور لڑکیوں کی موت حادثاتی طور پر کنویں میں گرنے سے ہو گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاست اتر پردیش خواتین اور لڑکیاں کنویں کے ڈھکنے لوہے کی سلیب پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ گر گیا۔ کنواں کافی پرانا تھا اور اس کو ڈھانپنے والا سلیب اس پر بیٹھنے افراد کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ خواتین اور لڑکیاں نیچے گر کر ملبے تلے دب گئیں۔ خواتین اور بچے اپنے گاؤں میں شادی کی رسومات میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثہ دل دہلا دینے والا تھا۔ انڈیا میں دوستوں شادیوں کی تقریبات کافی بڑی ہوتی ہیں، جن میں مہمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ کئی روز تک چلتی ہے۔
یاد رہے کہ سن 2017 میں شمال مغربی ریاست راجستھان میں ایک شادی کی تقریب میں شریک 24 افراد طوفان کے دوران دیوار گرنے سے مارے گئے تھے۔ یہ تو تھی دوستو انڈیا سے ایک افسوسناک خبر۔ دوسری طرف پاکستان پنجاب کے شہر بہاول نگر سے بھی ایک افسوسناک خبر آئی ہے۔ شہر بہاول نگر میں دوسری شادی کی خواہش پر بیوی نے شوہر کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ بہاول نگر کے رہائشی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی اور شوہر کو تشدد کا نشانہ بنا کر اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ اہل خانہ جب متاثرہ شخص کو ہاسپٹل لے کر پہنچے تو ڈاکٹر نے اسے ہنگامی طبی امداد دینے کے بعد ایکس رے اور سٹی سکین کیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ جبکہ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ملزمہ نے پیٹنے کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اسے دوسری شادی کی خواہش کا سن کر شدید غصہ آ گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور جو ہاتھ آیا شوہر پر وار دیا۔ پنجاب کا مشہور زمانہ ملنگی، جسے پنجاب کا رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے، قصور شہر میں پیدا ہوا۔ 6 ماہ کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اتر گیا۔ ماں نے ایک سکھ سے شادی کر لی۔ ملنگی بڑا ہوا تو باپ سے ملی ہوئی زمین پر انگریزوں کے لگائے ہوئے لمبردار نے ملنگی کی زمین پر قبضہ کر لیا، جسے واپس حاصل کرنے کے لیے ملنگی نے ہتھیار اٹھا لیا۔ ملنگی اور اس کے ساتھی قصور اور اس کے گرد و نواح میں اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سب کی زبانیں زد عام پر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ دنیں راج فرنگی دا تے راتیں راج ملنگی دا، یعنی دن کو راج فرنگی کا اور راتوں کو راج ملنگی کا۔ جیل کے ایک آفیسر نے ملنگی کی ایک داستان سنائی کہ جس دن ملنگی اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دی جانی تھی، اس دن ملنگی کو وقت سے پہلے بتا دیا گیا کہ ملنگی تمہاری منزل قریب آ گئی ہے، اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار کر لو۔ مگر ملنگی نے اپنے ایک ساتھی کو، جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اونچی آواز سے بولا، تم اب بھی قرآن پڑھنے سے باز نہیں آتا؟ تیری اس قرآن خوانی نے ہی تو یہ دن دکھائے ہیں کہ میدان میں بہادروں کی طرح جان دینے کی بجائے اب ہم مجرموں کی حیثیت سے پھانسی کے تختے پر زندگی ختم کر رہے ہیں۔ آفیسر نے ملنگی کو قرآن پاک کے متعلق ایسے الفاظ بیان کرنے پر ملامت کی اور کہا کہ ایسے وقت میں قرآن پاک کے متعلق ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، اور تم خود تو درکنار کسی اور کو بھی نیکی کرنے نہیں دے رہے۔ ملنگی نے تھوڑی خاموشی کے بعد جواب دیا کہ میں قرآن کی توہین نہیں کر رہا، میری بات کے پیچھے ایک کہانی ہے جسے میرا ساتھی جانتا ہے۔ ملنگی نے کہا کہ جس دن جنگل میں ہم لوگ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، اس دن ہمارا یہ ساتھی جنگل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں آ کر اطلاع دی کہ پولیس تھوڑی دیر میں ہمارے ٹھکانے تک پہنچ جائے گی، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر علاقے سے نکل جائیں۔ میں نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ وقت کم ہے، آؤ چلیں، مگر یہ بولا کہ جب تک میں اپنا پارا پورا نہیں کر لیتا میں نہیں جاؤں گا۔ ملنگی بولا، 2 صورتوں میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا تھا، یا تو خود فرار ہو جائیں یا دوست کو پیچھے تلاوت کرتا چھوڑ دیں، یا پھر یار کے ساتھ گرفتار ہو کر پھانسی کے تختے پر جھول جائیں۔ ہم نے دوسری صورت کا انتخاب کیا، کیونکہ جو شخص قرآن کی وجہ سے اپنی موت کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، ہم نے اس کے ساتھ مرنا پسند کیا، اور پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ دوستو، بر صغیر پاک و ہند کے بٹوارے سے پہلے ملنگی کی طرح اور بہت سے نام بھی مشہور ہوئے، جن میں نظام لوہار، امام دین گوہابیہ، جگا جٹ وغیرہ شامل ہیں، جن کے نام آج بھی پنجابی لوک گیتوں میں سنے جا سکتے ہیں۔ برطانوی ماہرین نے کہا ہے کہ بچوں میں ڈائریا، قے، پیٹ درد کو کورونا کی علامات میں شمار کرنا چاہیے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا تھا کہ کورونا میں مبتلا بچوں میں کھانسی اور ذائقے کی حس ختم ہونے کی علامات عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے بچوں میں ڈائریا، قے، پیٹ درد کو کورونا سمجھنا چاہیے۔ پرانے ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ انسانی بدن میں چھوٹی موٹی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کسی بچے کا بدن گرم یا ماتھا تپ رہا ہو تو کیا کیا جائے؟
کسی ڈاکٹر سے ایسی صورتحال میں رجوع کرنا کتنا ضروری ہے، یا پھر والدین کی جانب سے خود ہی بچے کو کوئی ہلکی پھلکی دوائی دے دینے میں کوئی حرج ہے؟ جرمن ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ بخار کا آنا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بچہ کچھ دیر کے بعد نارمل ہو سکتا ہے۔ جرمنی کی فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کی فیڈرل یونین کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہر انسانی جسم کا اوسط درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسانی جسم میں ٹیمپریچر صبح کے وقت قدرے کم ہوتا ہے اور جوں جوں دن گزرتا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سٹریس یا ورزش سے بھی انسانی ٹیمپریچر میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ برسوں سے یہ درجہ حرارت 98.6 فارنہائٹ یا 37.8 سینٹی گریڈ خیال کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ درجہ حرارت کو بخار سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی بخار کی نشانی ماتھے کا گرم ہونا یا سردی لگنا دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بخار کی کیفیت میں متاثرہ شخص کے سر میں درد، غنودگی اور بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کی نبض کی رفتار بڑھ جائے، جلد گرم اور ہونٹ اور زبان خشک ہو جائیں تو اس کے بدن کا ٹیمپریچر چیک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جرمنی کی پروفیشنل ایسوسی ایشن برائے اطفال اور ینگ پیپل فزیشین کی ترجمان کے مطابق بخار کا ہونا کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور بخار انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو ایک طرح سے چیک بھی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بخار کی کیفیت میں مدافعتی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور بستر پر دراز ہونے سے آرام اور سکون مل سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بخار کی صورت میں جب مدافعتی نظام تحریک پکڑتا ہے تو شریانوں اور دریدوں میں خون کی گردش تیز تر ہو جاتی ہے اور مدافعتی پولیس جسم کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بستر میں آرام کرنے سے بخار رفع ہو جاتا ہے اور اس دوران پینے والی اشیاء کا زیادہ مقدار میں استعمال مناسب ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دوران سبز چائے، پھلوں کے جوس اور چکن سوپ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عام بخار میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا غیر ضروری ہوتا ہے، اور بخار اگر 102 فارنہائٹ یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دائمی مرض یا بدن میں انفیکشن کی صورت میں جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکٹری معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ایسپرین، پیراسیٹامول یا آئی بروفن جیسی دواؤں سے بخار کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بخار میں کسی طور مہنگی دوا کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لیموں یا سفید گوندنی والا قہوہ بھی بخار میں مفید ہوتا ہے۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر دودھ اور ڈبل روٹی میں اضافی وٹامن ڈی شامل کر دیے جائیں تو اس کے استعمال سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے سائنسی ماہرین نے وزراء اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگر شہریوں کو وٹامن ڈی والی چیزیں استعمال کرنے پر زور دیں تو کورونا کے پھیلاؤ کو بآسانی روکا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی والی خوراک کے استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط اور متحرک ہوتا ہے، جو کورونا کو ختم کر کے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ برطانیہ کی نصف آبادی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، اسی وجہ سے کورونا کیسز تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید بتانا تھا کہ اب تک کورونا کے جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں ان مریضوں میں وٹامن ڈی کی شدید کمی پائی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے ماہرین نے تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں سے سویڈن، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا میں دودھ، ڈبل روٹی، نارنجی کا جوس باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ فریڈی فگرز نامی یہ نوجوان ابھی پیدا ہی ہوا تھا کہ اس کے اصل والدین نے اسے نامعلوم وجوہات کی وجہ سے کوڑے دان کے قریب پھینک دیا۔ آج یہی بچہ بڑے ہو کر ٹیکنالوجی کا ماہر اور کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اس نوجوان کے اثاثوں کی مالیت 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے بڑھ چکی ہے۔ فریڈی اپنے سوتیلے والدین کا اب تک شکر گزار ہے جنہوں نے اسے کوڑے سے اٹھا کر اپنی اولاد سے زیادہ پیار سے پالا اور ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی جو ان کے بس میں تھی۔
اس نوجوان کے سوتیلے والد نیتھن کی عمر 74 سال اور ان کی والدہ بیٹی میں کی عمر 66 سال تھی جب انہوں نے اسے گود لیا۔ اس امریکی نوجوان نے بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ کلاس فیلوز اور اسکول کے ساتھی میرا ماضی یاد دلاتے ہوئے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اس بات کا میرے سوتیلے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے بس اسٹاپ پر آنا شروع کر دیا تاکہ میری حفاظت کر سکیں۔ امریکی نوجوان نے کہا کہ مجھے شروع سے ہی کمپیوٹرز کا شوق تھا، لیکن اس دور میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ میرے والد ایک خراب کمپیوٹر میرے لیے لے آئے جسے میں نے سخت محنت سے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ نوجوان نے کہا کہ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اس نوجوان نے 10 سال کی عمر میں کمپیوٹر کوڈنگ سیکھی۔ 12 سال کی عمر میں انہیں پہلی نوکری ملی۔ 15 سال کی عمر میں وہ ضلعی انتظامیہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ فریڈی جب 17 سال کا ہوا تو ان کے والد الزائمر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اکثر گھر سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ نوجوان کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس کے والد کہیں گم نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے ان کے جوتوں کے لیے ایسی ڈیوائس تیار کی جس سے ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا تھا۔ کچھ سال بعد فریڈی کی بنائی ہوئی یہی ٹیکنالوجی 20 لاکھ سے زیادہ ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ بعد میں اس نوجوان نے اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بنائی۔ آج اس کمپنی کی مالیت کروڑوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔